بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مثال کے قوانین میں سے یوسر اور موقن کا قانون، جو یا ساکنہ غیر مشددہ ہو، یعنی یا ساکن ہے اور وہ سکون شد کی حالت میں نہیں ہے بلکہ غیر مشدد ہے، اور ماقبل حرف مضموم واقع ہو اور فائے افتعال کے مقابلہ میں نہ ہو، تو اس یا کو واو سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے موقن اور یوسرو اصل میں موقن اور یوسرو ہے۔ اس میں دیکھیں موقن اصل میں موقن ہے، یا ہے ساکن ہے، غیر مشدد ہے، ماقبل حرف مضموم واقع ہے، اور یہ یا افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں بھی نہیں ہے، لہذا اس یا کو واو سے بدلنا واجب ہے، تو موقن سے موقن بن جائے گا۔ اگلا لفظ ہے یوسرو، یا ساکن ہے، غیر مشدد ہے، ماقبل حرف مضموم واقع ہے، اور یہ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں بھی نہیں ہے، لہذا اس یا کو واو سے بدلنا واجب ہے، تو یوسرو سے یوسرو جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس کے قواعد کی طرف اگر ہم دیکھیں، اس کی شرائط کی طرف، تو پہلی شرط یہ ہے کہ یا جو ہو وہ ساکنہ ہو، مشدد بھی نہ ہو، لہذا زینا ہے، میزہ ہے، یہاں پر یہ یا ساکن سے پہلے جو ہے وہ ضمہ ہے، لیکن قاعدہ جاری نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ مشدد ہے۔ اسی طرح اگلی شرط یہ ہے کہ اس کا ماقبل حرف جو ہے وہ مضموم ہونا ضروری ہے، لہذا اگر یا ساکنہ سے پہلے زبر آ جائے، جیسے بیعن میں، یا زیر آ جائے جیسے بیع میں، تو پھر یہ شرط نہیں پائی جائے گی اور یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں نہ ہو، یہ تیسری شرط ہو جائے گی، لہذا باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں یہ یا نہیں ہے، تو اس کے اندر جو ہے یہ مثال آ جائے گی تو سیرا۔ اس میں دیکھیں یا ساکن ہے، ماقبل حرف مضموم ہے، قاعدہ جاری ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ یا باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ پر ہے، یہ فا کلمہ ہے، لہذا یہ قاعدہ یہاں پر بھی جاری نہیں ہو سکے گا۔ لہذا جب یہ تین شرطیں پائی جائیں کہ یا ساکنہ ہو، اس کا ماقبل مضموم ہو، باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں نہ ہو، تو پھر اس یا ساکنہ کو واو سے بدلنا واجب ہے، جیسے اس مثالوں میں ہم نے پڑھ لیا۔ اس کی تعلیلات وہ کس انداز سے ہوں گی؟ تو تعلیلات اس کی اس انداز سے ہوگی کہ یوسرو اصل میں یوسرو بروزن یفعل ہے۔ اس کلمہ میں یا ساکن ہے، غیر مشدد ہے، اور اس کا ماقبل حرف جو ہے وہ مضموم واقع ہے، جو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں بھی نہیں ہے، لہذا اور قاعدہ یہ ہے کہ جو یا ساکنہ غیر مشددہ ماقبل حرف مضموم ہو اور فائے افتعال کے مقابلہ میں نہ ہو، تو اس کو واو سے بدلنا واجب ہے۔ اس قاعدہ کے مطابق اس یا کو واو سے بدلا تو یہ اس اعتبار سے یوسرو بن جائے گا۔ اگلا لفظ ہے موقن، اصل میں موقن بروزن مفعل ہے۔ اس کلمہ میں یا ساکن ہے،
ساکنہ ہے، غیر مشددہ ہے، اور اس کا ما قبل حرف جو ہے وہ مضموم واقع ہے اور افتعال میں بھی نہیں ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جو یا ساکنہ غیر مشددہ ما قبل حرف مضموم ہو اور فائے افتعال کے مقابلے میں بھی نہ ہو تو اس یا کو واو سے بدلنا واجب ہے۔ اس قاعدہ کے مطابق اس یا کو واو سے وجوبی طور پر بدلا تو یہ موقن سے موقن بن جائے گا۔ اب یہ قاعدہ کہاں پر جاری ہوتا ہے؟ تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ باب افعال سے اسم فاعل جیسے موقن، موقنان، موقنون، یہ کہاں پر ہوگا؟ مثال یائی میں۔ اسی طرح اسم مفعول موقن ہو جائے گا، وہ موقن۔ اسی طرح اسم ظرف اسی باب افعال سے، ان کے اندر یہ قانون اور یہ قاعدہ جاری ہوگا اور اس کی جو حالت واقعہ ہے وہ اسی طرح بن جائے گی۔ اسی طرح مثال یائی جو مضارع مجہول ہے اور مضارع مجہول سے آگے بننے والی گردانیں ہیں، یعنی اس کے ساتھ حروف ناصبہ لگا دیں، جازمہ لگا دیں، لام امر لگا دیں، لائے نہیں لگا دیں، اسی طرح لام تاکید کا لگا دیں، تو مجہول کی جو صورتیں ہیں ان تمام صورتوں میں یہ قاعدہ، جیسے یوسر، لن یوسر، لم یوسر، لیوسر، یا اس طرح آگے لا توسر، لا یوسر، ان سب کے اندر یہ قاعدہ اور یہ قانون جاری ہو جائے گا، اور اس طرح وجوبی طور پر اس کا جو یا ہے اس یا کو ہم تبدیل کر لیں گے جو ہے وہ واو سے۔ تو یہ یوسر اور موقن کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔